بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ اونٹ کی عمر ہمارے نزدیک 5 سال، اور گائے سے متعلق جس نے اس کی نوع، مثلا بھینس یا بھینسا یا گائے یا بیل، اس کی عمر پوری 2 سال ہونی چاہیے۔ بکرا اور بکری، ان کی عمر پوری 1 سال ہونی چاہیے۔ دمبا اگر دیکھنے میں فربا ہو اور دیکھنے میں ایسا لگے جیسے سال بھر کا ہو تو تب اس کی قربانی جائز ہوگی، وہ بھی دمبے کی۔ آپ کو سن کر پریشانی ہوگی، خود ہمیں بھی پریشانی۔ جتنی کراچی میں اونٹ کی قربانیاں ہیں یہ سب ضائع ہو رہے ہیں۔ جتنے اونٹ ہیں شہر میں جو میں نے دیکھے، جو میرا تجربہ ہے، 2 سال 2.5 سال 3 سال، صرف اتنی عمریں اونٹ کی۔ 5 سال عمر ہونی چاہیے اونٹ کی۔ بھئی وہ تو 2 سال میں بڑا ہو جاتا، اس کا تو نام ہی اونٹ ہے، وہ تو 2 سال میں لمبا چوڑا ہو جاتا، اور لوگ آ کر کے بیچ دیتے ہیں، اور لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ بھئی محلے میں ذرا شہرت ہو گئی، ہم نے اونٹ ذبح کیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے یہاں للہیت تو کم ہو گئی، محلے والوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے 20 لاکھ کی گائے لی ہے، 10 لاکھ کی گائے لی، اس کو گھمایا جاتا، پھرایا جاتا۔ بلکہ بہت بڑے ایسے سرمایہ دار ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا، جن کا قربانی کا بجٹ 12 کروڑ ہے۔ ایک فیملی کے قربانی کا بجٹ 12 کروڑ، تو 20 25 لاکھ کے اتنے بڑے جانور لیتے ہیں کہ لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کا بھی ٹائم ہے، صبح 9 بجے سے لے کر کے شام کے 5 بجے تک۔ اس کے بعد آپ جائیں گے تو اس کی زیارت نہیں ہو سکے گی آپ کو۔ تو محض لوگ نام نمود کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور کسی بھی اونٹ کے ماہر سے آپ پوچھ لیں، جتنے اونٹ لوگوں میں بندے میں، کیا ان کی عمر 5 سال ہے؟ ہمیں تو اس کا اتنا ترجمہ ہے، لیکن جو جانور رکھنے والے لوگ، ان کا تو تجربہ ہے کہ عمر کتنی ہے۔ اسی طرح گائے، اس کی عمر بھی پوری 2 سال ہونی چاہیے۔ اس میں اتنی احتیاط برتنی چاہیے کہ 2 سال میں اگر جیسے کسی نے خود گائے پالی یا بیل پالا، وہ دیکھ رہا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اس کی عمر 2 سال میں 1 دن کم ہے، تو 10 تاریخ کو قربانی نہیں ہوگی، 11 تاریخ کو قربانی ہوگی، اس لیے کہ اب اس کی 2 سال مکمل ہو گئے۔ اسی طرح بکرا بکری جو خود لوگ پالتے ہیں، ان کو معلوم ہے اس کی عمر کیا ہے، اگر اس میں 1 دن کم ہے یا 2 دن کم ہے تو تیسرے دن قربانی ہوگی، 1 دن اگر کم ہے تو دوسرے دن ہوگی۔ تو اس لیے اس میں جانور خریدتے وقت بہت زیادہ احتیاط برتی جائے، اور جانور بیچنے والوں پہ بھروسہ نہیں کیا جائے۔ جی ہاں، یہ تو کوئی فربا جانور ہو تو قسمیں بھی کھا لیں گے، صاحب یہ لیجیے وہ لیجیے، ٹھیک۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایسے ایسے ہمارے پاس کیس آئے کہ نقلی دانت لگا دیے، اور بعد میں جب وہ چارہ کھانے لگا تو دانت گر گئے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جانور جب لیا انہوں نے، تو لینے کے بعد پکڑ دھکڑ میں سینگ جب نکلا تو پتہ لگا کہ ایلفی سے سینگ جوڑا گیا تھا۔ یہ ایلفی کمپنی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ ایلفی ہماری اس کام میں بھی کام آتی ہوگی، کہ جس سے قربانی کے جانوروں کے سینگ جوڑے جائیں۔ ایلفی سے سینگ جوڑ دیتے ہیں، اس کا سینگ اگر کٹ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میخ۔ سینگ جو ہے ایک الگ سے جب ٹوٹتا ہے تو وہ بالکل الگ ہونے کے بعد اس کی جو بنیاد ہے وہ نظر آ جاتی، تو اس پر جوڑ دیتے ہیں سینگ۔ تو اگر مینگ تک سینگ ٹوٹ جائے جانور کی تو اس میں آدھا عیب ہو گیا، یعنی 2 سینگ ہیں تو آدھا عیب ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو جانور جو ہے وہ دیکھ کر لیا جائے۔